بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندائے کسان کے تعاون کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، ساجد اقبال سندھو. اور آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے کچن گارڈننگ. کچن گارڈننگ کو پوری دنیا میں اربن فوڈ پروڈکشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ ہم شہروں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ خوراک کو کیسے اگا سکتے ہیں. تو جو آج کے ٹاپک میں زیادہ چیز کور کی جائے گی وہ ہے ویجیٹیبل کی کاشت، سبزیات کی کاشت. تو اس میں آپ کو کچھ اپنی وہ مثال یا جو چیزیں بھی بتاتا چلوں گا جو کہ میں نے فیصل آباد میں رہتے ہوئے ساری چیزیں پرفارم کی ہیں، تاکہ اس چیزوں سے آپ کو بھی موٹیویشن مل سکے. سبزیات کو اپنے گھروں میں اگانے کا فیشن یا ضرورت یا جذبہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو ضروریات ہیں وہ صاف ستھری اور اپنی مرضی کی سبزیات کو اگانا، فریش فوڈ کو اپنے کچن میں استعمال کرنا، بیماریوں سے پاک چیزوں کا حاصل کرنا، کیڑوں، بیماریوں اور غلط قسم کی پیسٹیسائڈ جو ہیں اس کے سپرے سے بچنا. اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ موجود ہے، جیسے کہ بیلکنی موجود ہے، جیسے کہ چھت موجود ہے، جیسے کہ لان موجود ہے، تو آپ ان جگہوں کے اوپر اپنی سبزیات کو بڑے اچھے طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2 مرلے جگہ بھی موجود ہے تو اس کے اوپر آپ اپنے گھر کی ضروریات کی بنیادی سبزیات کو اگا سکتے ہیں. اگانے کے لیے آپ اس میں بے شمار اچھی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ووڈن کریٹس کو، لکڑی کے جو کریٹ ہوتے ہیں جس میں پھل وغیرہ پیک ہو کے آتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو بالٹیاں استعمال کر سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ڈبے استعمال کر سکتے ہیں، گملے استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات، اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ شاپنگ بیگ، جس کو ہم عام الفاظ میں شاپر بولتے ہیں، پلاسٹک پولیتھین کے بیگز جو ہوتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں درجنوں نہیں سینکڑوں پلاسٹک پولیتھین بیگز آتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو جگہ جگہ کے اوپر ساتھ جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں یہ میرے اپنے فارم کی ہیں جو کہ فیصل آباد میں ہیں. میرے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پلاٹ جو تھا 12 مرلے کا خالی اویلیبل پڑا ہوا تھا. اس کے اوپر میں نے اپنے محلے کی، اپنے ٹاؤن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کچن آرچڈ بنایا جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہم دکھاتے جا رہے ہیں. اس کے اندر میں نے تمام وہ سبزیات جو کہ ہم فریش کھانا چاہتے تھے، جو کہ میری ضرورت تھیں اور میرے دوستوں کی ضرورت تھی، ہم نے اس میں اگانا شروع کی. اور اس کا سب سے ہیلدیسٹ پہلو یہ ہے کہ میں نے اس میں اپنے بچوں کو انوالو کیا، چھوٹے بچوں کو انوالو کیا جن کی ایج جو تھی وہ 5-6 ایئرز سے لے کے 12 ایئرز تک کے درمیان تھی. ان تمام بچوں نے اس کے بیج لگائے، اس کی پنیریاں تیار کیں، اور پنیریاں تیار کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پاٹس کے اندر شفٹ کیا اور ان کو کھاد ڈالی، ان کو کیڑوں سے بچایا، ان کے اوپر محنت کی، ان کی گوڈی کی. اور جب اس کی پیداوار آئی وہ بڑی خوبصورت سی اسٹرابیریز ہیں، بڑے خوبصورت سے ٹماٹر ہیں، کھیرے ہیں، بروکلی ہے، آئس برگ ہے، وہ ساری آپ کو یہ کھاتے ہوئے اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. صرف 12 مرلے کے پلاٹ کے اوپر ہم نے اپنے درجنوں گھروں کی ضروریات جو تھیں وہ پوری کیں. فریش ٹماٹر لیے، ان سے سیلڈز لیا، ان سے دھنیا لیا، اور بہت سی چیزیں جو تھیں ان کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر استعمال کیا. تو آسان سا طریقہ یہ ہے جی کہ اس کے اندر آپ نے مٹی کو، اپنی بہترین قسم کی کمپوسٹ کو اور تھوڑی سی مقدار میں کھاد کو آپ نے اس کے اندر فل اپ کرنا ہے. اس کی ریشو جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 1/3 جو ہے اس کے اندر بھال لینی ہے، 1/3 جو ہے آپ نے اپر سوائل لیئر، اوپر کی مٹی کی جو لیئر ہے وہ اس کے اندر ڈالنی ہے، اور 5% آپ نے اس کے اندر جو ہے آرگینک میٹر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم مکس کرتے ہیں تو اس کو ہم پاٹنگ میڈیا کا نام دیتے ہیں. پاٹنگ میڈیا کو ہم کنٹینرز میں بھرتے ہیں، اس کو بالٹیوں میں، اس کو ٹوٹی ہوئی آپ کے بہت سارے ہاؤس ہولڈ آئٹمس کے اندر، کریٹوں کے اندر، اور سب سے آسان جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شاپنگ بیگز کے اندر ڈالتے ہیں. مختلف بیج جو ہیں وہ ڈائریکٹ کلٹیویشن میں بھی چلے جاتے ہیں، جیسے کہ موٹے والے بیج، جیسے کہ کریلا ہے، جیسے کہ کدو ہے، جیسے کہ کھیرا ہے، ان کو آپ براہ راست بیج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. کچھ پودوں کی پنیریاں تیار کی جاتی ہیں. ان پنیریوں میں جیسے کہ آپ کے پاس مرچیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ٹماٹر موجود ہے، شملہ مرچ موجود ہے، ان کی وہاں پہ پنیریاں لگائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں دوسری چیزیں جو اویلیبل ہیں، ہم سیڈلنگس ان ٹریز لگاتے ہیں جو کہ پیٹ موس کے اندر یا والکینک ایش کے اندر، یا ہم جو ہے وہ کوکو پیٹ کے اندر جو لگاتے ہیں.
اور ٹرے کے اندر ایک ایک بیج جو ہے ایک ایک کھانے کے اندر جو ہے لگایا جاتا ہے. اس طریقے سے بیج کو منتقل کرنا, وہاں پہ شفٹ کرنا اور اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کی جڑیں ڈسٹرب نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کو جو 7 تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے یہ ان سیڈلنگ ٹریز کے اندر اگی ہوئی نرسری ہے جس کو آپ بڑے غور سے دیکھ سکتے ہیں. ان ٹریز کو بچوں نے اٹھا کے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے منتقل کیا ہے. یہ آپ تصویریں بھی اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ اس کے ویڈیو کلپس بھی آپ دیکھتے چلیں گے کہ اس کے اندر بچوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے شفٹ کی ہیں ان پاٹس کے اندر. پھر اس کو پانی لگاتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد انہوں نے اپنا پھول اور پھل دینا شروع کیا ہے. یہ تمام لگی ہوئی پنیریاں اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ جب پھل دیں گی تو یہ بڑا ہیلدی ہوگا, بڑا صحت مند ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو گندا پانی نہیں دیا ہے, ہم نے اس کو فضول قسم کی کھاد نہیں دی ہے, ہم نے اس کے اوپر پیسٹی سائڈ سپرے نہیں کیے ہیں, ہم نے اس کے اوپر زہر جو ہیں وہ اس کو آلودہ نہیں کیا ہے. تو اس سے جو پیداوار آئے گی وہ میرے بچوں کے لیے, میرے لیے, میرے دوستوں کے کھانے کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے انتہائی زبردست ہوگی. تو اس ویڈیو کے توسط سے آپ تمام دوستوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کچن گارڈننگ ضرور کریں, اپنے لانز کے اندر, اپنے گھر کی چھت کے اوپر, جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے. خاص طور پہ ابھی آنے والا جو ٹائم ہے, اگلے آنے والے جو دن ہیں, اس کے اندر آپ نے لازمی طور پہ اپنی چھتوں پہ جیسے ہی دھوپ کی تمازت کم ہوتی ہے تو سردیوں کی سبزیات جو ہیں اس کو لازماً اپنے بکٹس کے اندر جو ہیں اپنی تھیلیوں کے اندر ضرور لگائیں تاکہ آپ کو فریش دھنیا کھانے کو ملے, تاکہ آپ کو گوبھی ملے, آپ کو پالک ملے, آپ کو سیلڈز ملیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں گھر میں انتہائی کم قیمت کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں اور یہ آپ کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ پورا سیزن میں اویلیبل ہوں گی. صرف اس کو لگانے کی محنت ہے یا تھوڑی سی قیمت کے جو بیج ہیں وہ آپ کو اس میں لگانا پڑیں گے اور آپ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ گرو کرتے رہیں گے. میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور لگائیں گے اور اس کے بعد ان تصویروں کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس نیک کام کی طرف, اس پازیٹیو کام کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکیں. میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کو آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں, جن کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو جن کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.